حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت میں پڑھی پھر اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اس کو ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل حج مکمل عمرہ. ابا رمسا، رسما نہیں رمسا. ہمیں امام نے نماز پڑھائی جن کو ابو رمسا کہا جاتا تھا، انہوں نے نماز پڑھائی اور انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے اسی جیسی نماز نبی کے پیچھے بھی پڑھی تھی. اپنا واقعہ بتایا، کہتے ہیں جب میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اگلی صف میں کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. وکان رجل قد شہد التکبیرۃ الاولی، یہ ایسے شخص تھے جو تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرا یہاں تک کہ ہم نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پلٹے ہیں جیسے کہ ابو رمسا، یعنی یہ صحابی اپنا نام بتاتے ہیں کہ جیسے میں نماز پھرنے کے بعد پھرتا ہوں تمہاری طرف. فقام الرجل الذي ادرک معه التکبیرۃ الاولی، تو وہ آدمی جو تکبیر اولیٰ میں نبی کے ساتھ تھا وہ اس نے کیا کیا، یشفع بھی ہے یشفع بھی ہے. شفع کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. جفت عدد کو جس کو انگلش میں ایون کہتے ہیں نا، ایون اور آڈ، اس کو اسی وجہ سے جفت کہا جاتا ہے کہ دو، ایک اور ایک مل کے 2 بنتے ہیں، 4 بنتے ہیں 2 اور 2 مل کے. تو جو بھی چیز ایک سے دوسرے کے ساتھ ملے گی اس کو شفع کہا جاتا ہے. تو انہوں نے صحابی نے کیا کیا، فرض ختم ہوتے ہی فوراً اس کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، 2 رکعت نماز پڑھنا. تو کیا ہوا ہے، فوثب عمر فاخذ بمنکبیہ فہزہ، حضرت عمر اچانک چھلانگ لگا کے کھڑے ہوئے، ان کے دونوں کندھوں سے پکڑا اور ایسے کر کے ہلایا، جو نماز پڑھنے لگ رہے تھے نا. ثم قال اجلس، کا بیٹھ جاؤ. فإنه لن يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، اہل کتاب اس لیے حلال ہوئے کہ 2 نمازوں کے درمیان فصل نہیں کیا انہوں نے. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، نبی نے اپنی نگاہ اٹھائی اور فرمایا اصاب اللہ بک، آپ نے درست کام کیا یا ابن الخطاب، اللہ نے آپ کو صحیح بات کی توفیق دی ہے. مطلب یہ ہے کہ فرض کا سلام پھیرتے ہی ایک دم نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے، تھوڑا سا آپ توقف کریں. اب حضرت عمر نے اتنی سختی کیوں کی، اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں اگر لوگ ایسا شروع کرتے نا، سلام پھیرتے ہی وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، تو اس بات کا وہم ہونے کا خطرہ تھا کہ یہ بھی فرض کا حصہ ہے لازمی. لوگ دونوں نمازوں کو ایک سمجھتے. تو تھوڑا فصل ضروری تھا کہ بھئی یہ 4 رکعتیں یا یہ فجر کی 2 رکعتیں یہ الگ ہیں، اور فجر کے بعد تو نوافل ہوتے نہیں ہیں، ظہر ہوگی یا عصر ہوگی تو یہ الگ ہے، اور اس کے بعد والی نماز الگ. چلیں، یہ آسان ہے نا حدیث کہ ہمیں حکم دیا گیا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کریں. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. انصار کا ایک شخص خواب میں آیا، فأتی رجل فی المنام من الانصار، خواب میں ایک انصار کا ایک شخص آیا اور قیل لہ، کہا گیا، جس کو خواب آ رہا تھا نا اس سے کہا گیا، امرکم رسول اللہ ان تسبحوا فی دبر کل صلاۃ کذا و کذا، تمہیں نبی نے اس طرح تسبیحات کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. اچھا، قال الانصاری فی منامہ، یہ ہونا یہ چاہیے تھا. اچھا، اتی رجل کا مطلب یہ ہے کہ انصاری صحابی کے خواب میں ایک بندہ لایا گیا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے انصاری صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا. انہوں نے کہا فجعلوها 25 اس کو 25 کر دو، وجعلوا فیہا التحلیل، اور اس میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر دو، یعنی 25 دفعہ تسبیح اور تحمید کرو اور باقی 50 دفعہ لا الہ الا اللہ. اچھا، یعنی 25 کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یوں کرو کہ سبحان اللہ 25 دفعہ، الحمدللہ 25 دفعہ، اور اللہ اکبر 25 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ 25 دفعہ. صحیح. یا پھر یوں بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ انسان 100 دفعہ پڑھ لے تو یہ وہی بن جائے گا. چلیں. فلما اصبح غدا علی النبی، جب صبح کی تو نبی کے پاس آئے اور ان کو خواب بتایا. آپ نے فرمایا ایسا کر لو. تو خواب حجت نہیں ہوتا، لیکن جب نبی نے کہہ دیا کر لو تو وہ حجت بن گیا. چلیں. حضرت علی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس ممبر کی لکڑی پہ کھڑے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور جو بستر پہ جاتے وقت پڑھے گا تو اللہ اس کو آمنہ اللہ علی دارہ و دار جارہ و اہلی دویرات حولہ، اس کو اپنے گھر میں بھی محفوظ کرے گا، پڑوسیوں سے بھی، اور اس کے ارد گرد جتنے گھر ہیں ان تمام کے شر سے اللہ محفوظ کر لے گا. لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. چلو وہی
اپنے پاؤں یسنی یعنی پھیلانے سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کر جس حیت پر بیٹھا تھا اسی پہ بیٹھے بیٹھے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، 10 مرتبہ کہے کتب لہ بکل واحد 10 حسنہ، ہر دفعہ کہنے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے، وکانت لہ حرزا من کل مکروہ وحرزا من الشیطان الرجیم، ہر آفت سے اور شیطان مردود سے محفوظ رہے گا، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ أَن يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ، اور کسی گناہ کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس کو پالے، یعنی اس کو سزا ملے سوائے شرک کے، یعنی اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ، اس سے زیادہ اچھا عمل وہی کرے گا جو اس سے بھی زیادہ کرے، یقول یعنی مراد نبی کی یہ افضل مما قال، اس سے بھی زیادہ کہہ دے جتنا اس نے کہا ہے۔ جی حدیث کی سند بھی دیکھنی پڑے گی کیا ہے۔ چلیں آپ وہ کہاں گئے، وہ احمد کہاں ہے، اس کو بولو سند دیکھ کر آؤ حدیث کی، تم کدھر بیٹھے ہوئے یار، طبیعت خراب ہے تو یہ حدیث نمبر یہ آپ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے بھی ایک حدیث لگائی تھی آپ کے ذمے، آپ روایت کر رہے ہو تو اب آپ ہی سند دیکھو گے نا، رواہ احمد۔ چلیں آپ نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا، فغنموا غنائم کثیرہ، بہت سارا غنیمت آئی ان کو، واسرعوا الرجع، اور جلدی لوٹ کر واپس آ گئے، فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا فقال رجل منا لم يخرج، وہ شخص جو ابھی نکلے نہیں تھے اس میں، انہوں نے کہا ما رأينا بعثا اسرع رجعة ولا افزن غنیمة من هذا البعث، میں نے اتنی جلدی کسی لشکر کو واپس آ کر اتنی زیادہ غنیمت لانے والا اب تک نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادلکم علی قوم افضل غنیمۃ وافضل رجعۃ، میں تمہیں ایسی قوم نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ غنیمت کم وقت میں، یعنی اس سے بھی جلدی لوٹ کر، کیا مطلب کام نمٹا کر اس سے زیادہ غنیمت جمع کر لے اس سے کم کام میں۔ قوما شہیدوا صلاۃ الصبح، وہ لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں شریک ہوں، ثم جلسوا یذکرون اللہ حتی طلعت الشمس، پھر بیٹھے رہیں جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک ذکر کرتے رہیں، فاولئک اسرع رجعۃ وافضل غنیمۃ، بہت فضیلت ہے فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے ذکر کرو اور اشراق پڑھ کے گھر آیا کرو۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وحماد بن ابی حمید الراوی هو ضعیف فی الحدیث، حدیث ضعیف ہے لیکن ویسے صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ فجر تک ذکر کرنا۔ چلو بھائی اس بارے میں باب کے نماز میں کون سا عمل جائز نہیں ہے اور کون سا جائز ہے نماز کے دوران۔ چلو میرے بھائی حدیث نمبر 978، حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں ہم نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے نماز میں کہا یرحمک اللہ، کہتے ہیں لوگ مجھے آنکھوں سے اشارہ کرنے لگے، ایسا نا منہ سے نہیں بولے، یوں کرنے لگے، فقلت وا ثقل امیا، یہ الف جب کوئی حسرت افسوس ہوتا ہے اس وقت لگایا جاتا ہے، اور یا جو ہے یہ متکلم کی یا ہے، ہائے میری ماں مجھے گم پائے، سمجھ رہے ہو نا، یہ ایسے ہی کلمہ کہا جاتا تھا جب کسی کے ثقیلت کا امک، اللہ کرے تیری ماں تجھے گم پائے، تو اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی تھی، اس طرح کے محاوروں میں حقیقت مراد نہیں ہوتی، سمجھتے ہو نا۔ جیسے میں نے ایک واقعہ بتایا تھا نا، ہمارے محلے میں ایک آدمی نے کسی کو فحش گالی دی، کوئی جیسے آج کل فحش چل رہی ہیں تو اب لڑائی ہو رہی تھی، اس نے گالیاں دے دی، تو ایک صاحب لڑائی چھڑوانے گئے تو جن کو گالیاں دی وہ بڑے کوئی مہذب آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ سلمان صاحب، وہ جو لڑائی چھڑوانے گیا تھا وہ سلمان نام تھا اس کا، سلمان صاحب انہوں نے سب سے پہلے ہماری والدہ محترمہ سے غلط تعلقات کا اظہار کیا، وہ ماں کی گالی استغفر اللہ کوئی دے دی ہوگی، کہہ رہے ہماری والدہ محترمہ سے غلط تعلقات کا اظہار کیا، پھر ہماری ہمشیرہ محترمہ سے غلط تعلقات کا اظہار کیا، وہ کہہ رہا ہے میں ہنس ہنس کے پاگل ہو گیا کہ اس نے نہیں کیا تھا آپ نے اظہار کر دیا، اس نے گالی دی نکل گیا۔ تو کبھی بھی گالیوں کو بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے ڈیفائن نہیں کیا جاتا، لغت جو ہے نا، زبان ایسی چیز ہے کہ جس کا جو پہلی مرتبہ مفہوم سمجھ میں آئے وہی مفہوم ہوتا ہے، اس میں الفاظ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑا جاتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے کسی صحابی کو کہا وہی حق، ہلاک ہو جاؤ تم، تیر جنگ کے دوران نبی نے ایسے فرمایا کہ مجھے تیر دو یا تیر چلاؤ تم ہلاک ہو جاؤ، تو اب اس میں یہ نہیں کہ نبی بددعا دے رہے ہیں صحابی کو ہلاکت، جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ناس ہو، کہتے ہیں نا وہ بھائی جلدی دے، جنگ ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایسے فرمایا، اب اس میں آپ اس کو پورا لفظی ترجمہ، یہی حشر وہی حضرت معاویہ کے بارے میں کیا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جو مشہور فتنہ ہے حضرت علی کے بارے میں کہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ برسر ممبر گالیاں دلوایا کرتے تھے، وہاں یتصاب سب کے لفظ ہیں، سب